امریکہ سے ایک دوست کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ آج کل آپ اخلاقی قدروں پہ خطبات دے رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں والدین لڑکیوں کی شادیاں کرتے وقت ان کی رائے نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں. کیا والدین کی پسند کا انکار کرنا والدین کی نافرمانی ہوگی؟ اسلام کے نقطہ نظر سے وضاحت فرما دیں. اس کے مختلف پہلو ہیں. اول تو یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کا جہاں حکم ہے اس میں بہت سارے مضامین داخل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی، ایک نوجوان اپنے والدین کی خواہش کو اس طرح نظر انداز کر دے کہ اس میں گستاخی کا رنگ پایا جائے، اس میں سختی ہو، ضد کا پہلو ہو، تو یہ اس آیت کے مضمون کے منافی ہے جس میں والدین سے احسان کے سلوک کا ارشاد فرمایا گیا ہے. لیکن قرآن کریم نے ہر ایک شخص کو اپنے کچھ حقوق عطا فرمائے ہیں، اور ان حقوق میں ہر لڑکے کو اور مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ کرے. اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دائمی اصول بیان فرما دیے ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں. اور کہیں بھی قرآن کریم میں یا حدیث میں والد کا یہ حق میں نے نہیں پڑھا کہ والد اپنے بیٹے کو حکم دے کہ تم اس جگہ ضرور شادی کرو. لیکن شادی ہونے کے بعد طلاق کا ارشاد ملتا ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو طلاق کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ وہاں دونوں نبی تھے اور دونوں کا معاملہ ایک ہی تھا، اس لیے وہ مشورہ بھی حکم تھا، یعنی حضرت اسماعیل کے لیے حکم بن گیا تھا. اس لیے اس سے شرعی استنباط نہیں ہو سکتا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دے سکتا ہے. اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے تو غلط ہوگا. ایک نبی اللہ جو اس مرتبے کا، اس شان کا نبی تھا جیسے حضرت ابراہیم، اور اسماعیل ذبیح اللہ جو اپنا ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، ان کے آپس کے ایسے تعلقات تھے کہ جو ابراہیم نے دیکھا وہی اسماعیل نے قبول فرمایا. اس لیے ان معنوں میں وہ ایک خاص معاملہ ہے. اس کا حوالہ دے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ طلاق کا حکم دے سکتا ہے، مگر دینی غرض سے مشورہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں دینی غرض تھی اور وہاں مشورہ بھی سر آنکھوں پر تھا. اس لیے اگر بیٹا شریف و طبع اور اسماعیلی صفات رکھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ واقعتاً جیسا کہ حضرت اسماعیل کو یقین تھا کہ دینی نقص ہے یہ جو شان نبوت کے خلاف ہے، اس لیے ان حالات میں اگر کوئی بیٹا یہ سمجھتا ہو کہ ایسا دینی نقص میری بیوی میں ہے کہ میرے باپ کا مشورہ جائز ہے کہ اس سے میری اولاد تباہ ہوگی یا دین کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، جو مجھ پہ تقاضے ہیں وہ میں پورے نہیں کر سکوں گا، تو پھر اس حکمت کے پیش نظر طلاق بھی دے دینی چاہیے. مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باپ کو اجازت ہے کہ حکم دے. بس نہ شادی کرنے کا حکم دے سکتا ہے کسی خاص عورت سے، نہ طلاق دینے کا حکم دے سکتا ہے کسی خاص عورت سے. مشورہ دونوں جگہ دے سکتا ہے، اور مشورے کی کوئی بات مانے نہ ہو تو حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ادب کی راہ اختیار کرتے ہوئے باپ کی بات مان لے. لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس کی بات مان کے کسی اور کے حقوق پر بد اثر نہ پڑے. احسان عدل کے مقابل پر نہیں ٹھہرتا. عدل کے قیام کے بعد احسان کی باری آتی ہے. اگر ایک لڑکا سمجھتا ہے کہ میں نے اگر باپ کی مرضی سے شادی کی تو میں اس لڑکی سے انصاف نہیں کر سکوں گا، جو خدا تعالیٰ نے اس کے حقوق مقرر فرمایا وہ میں دے نہیں سکوں گا، تو ایسی صورت میں احسان کا مضمون رستے سے اٹھ جائے گا. صرف عدل کا مضمون ہے جس کو قائم کرنا ہے اس موقع پر. اگر وہ یقین رکھتا ہو کہ میں اس پہ قائم نہیں، خدا تعالیٰ کے واجب کردہ بیان فرمودہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا جو عام شادی کی احکام کے اندر داخل ہیں، مضمر ہیں، اور نہ میں انصاف کر سکوں گا، نہ اس بچی کو پیار دے سکوں گا، بلکہ معلقہ کی طرح رہے گی میرے گھر، تو ایسی صورت میں جرم کرے گا اگر وہ بات مانے گا. یعنی صرف یہ نہیں کہ بات نہیں مانی
منع ہے بات ماننے، کیونکہ قرآن کریم نے شادی کے معاملے میں ہی دونوں طرف انصاف کے تقاضے رکھے ہیں کہ اگر ان خفتم اللہ تقسطوا، انصاف سے اگر گرنے کا خطرہ ہو تو ایک سے زائد شادی کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ صورتحال جس کے تابع میں احمدی نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اس سے ورلے نیچے نیچے تقاضے ہوں، معمولی سی بات کا فرق ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، مگر آگے پھر مشکل پڑ جاتی ہے، ماں اور چاہتی ہے، باپ اور چاہتا ہے، تو پھر کس کی مانیں گے؟ بالوالدین احسانہ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ صرف والد سے احسان کرو یا صرف ماں سے احسان کرو۔ مجھے ایسے واقعات بھی ملتے رہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہتے ہیں جی ہماری اماں کہتی ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی سے شادی کرو، ابا کہتے ہیں کہ میری بہن کی بیٹے سے شادی کرو، بیٹی سے شادی کرو، تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس وقت یہی اصول کار فرما ہونا چاہیے کہ آپ کا دل، آپ کا مزاج جس کو قبول کرتا ہے شوق سے قبول کریں، اور اگر نہیں قبول کرتا تو باہر جو خدا نے آپ کو حق دیا ہے اس کو استعمال کریں، مگر اس عرصے میں والدین سے نرمی اور احسان کا سلوک کرتے ہوئے لجاجت سے ان سے معذرت کریں کہ میں مجبور ہوں، بے اختیار ہوں، مجھ پر زور نہ دیا جائے۔